الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کتاب و صیام کے حوالے سے ہمارا یہ درس چل رہا تھا. آج کتاب و صیام سے ہماری جو ہے وہ دوسری حدیث ہے، جو حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچوں نے اس کو موصولاً جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے. سب سے پہلی بات، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابتدا کے اندر جو ہے اسلام کی ابتدا کے اندر مسلمان ہوئے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام سمیہ تھا. بنو مخزوم کے یہ جو تھے غلام تھے اور کبار صحابہ میں سے تھے، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ یاسر تھا. تو تقریباً حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے تقریباً 62 حدیثیں جو ہیں وہ مروی ہیں، اور 5 حدیثیں صحیح ہیں ان کے اندر موجود ہیں، اور سابقین الاولین کے اندر اور یہ جو ہے ان کا شمار کیا جاتا ہے. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، اور اسلام کو سب سے پہلے جنہوں نے ظاہر کیا، قبول کر کے جس اسلام کا اظہار کیا، وہ 7 لوگ تھے. سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کے بعد جنہوں نے اپنے اسلام اور دین کا اظہار کیا 7 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ صحابہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عمار تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت صہیب دوسرے ممکن، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد، یہ 7 آدمی. تو اللہ تعالی علماء بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ظلم کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یہ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث سنایا کرتے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے حدیث جو سنائی انہوں نے عمار بن یاسر کے پورے خاندان کے متعلق سنائی تھی. فرماتے ہیں حتی اتینا علی عمار و امہ و ابی و ہم یعذبون، اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان کو: اصبر یا آل یاسر، اللہم اغفر لآل یاسر، اللہم اغفر لأہل یاسر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین بھی کرتے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے کہ اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما. تو ابتدائی اسلام کے اندر یہ خاندان جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں.
تو دوسری بات یہ کہ جس طرح محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صیغہ جزم کے ساتھ معلق روایت جو ہے وہ لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مرفوع حکماً حدیث جو ہے مرفوع حکماً ہوتی ہے۔ تو ابن ظفر جو ہے وہ ان کے واسطے سے باقی جو اصحاب سنن ہیں وہ اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے ان کو اپنی کتب کے اندر صحیح کہا ہے، اور ابن ظفر کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے متصل بنتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس موجود تھے، ابن ظفر فرماتے ہیں ان کے پاس جو ہے ایک گوشت جو ہے بھنا ہوا بکری جو ہے وہ لائی گئی، تو کچھ لوگ جو تھے، اور یہ وہ دن تھا جس دن کے بارے میں شک تھا کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا وہ دور ہٹ گئے، تو اس دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی تھی کہ جس انسان نے اس دن کا شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ شک والے دن کے، اب اس حدیث کی وجہ سے شک والے دن کا روزہ رکھنا وہ مسلمان کے اوپر حرام ہے، یعنی 29 شعبان ہو گئی، اب 29 شعبان مغرب کے بعد، یہ بھی علماء کہتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی اگلی حدیث کے اندر، 29 شعبان مغرب کے بعد جو ہے وہ چاند دیکھا جائے گا۔ اب جو ہے اگر نظر نہیں آتا تو پھر صاحب 30 دن پورے کرنے پڑیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات اور احتیاطاً فلاں یہ وہ نہیں، بلکہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو افطار کرو، عید کرو، تو اسلام کا یہ قانون ہے۔ اور رمضان کو، عیدین کو اور عبادات کو چاند کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا ہے، اسی کے ساتھ ہی وابستہ ہیں عبادتیں، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے، یعنی چاند نظر چاند کے ساتھ یا سورج کے ساتھ، یعنی سورج جب، یعنی اس کے مختلف احکام جو ہیں وہ سورج کے ساتھ، مختلف احکام جو ہیں وہ چاند کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ایک اور بات، اس دوسرا فائدہ جو ہے اس حدیث سے جو ملتا ہے کہ ابو القاسم کنیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بیٹا جو تھا وہ قاسم تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت کوئی دوسرا مسلمان نہ رکھے، نام رکھ سکتا ہے، کنیت نہیں، ابو القاسم نہیں، محمد جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کنیت نہیں رکھے جا سکتے۔ بعض علماء کہتے ہیں یا پھر اس وجہ سے ابو القاسم ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ معطن، میں قاسم ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، بخاری شریف، میں تقسیم کرنے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ وحی علم جو ہے وہ وحی کی جو روشنی ہے وہ اللہ مجھے دیتا ہے، اور میں اس نور کو اور اس روشنی کو اور اس علم کو پھیلاتا ہوں، تو اس وجہ سے ابو القاسم ہے۔ بہرحال ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کنیت مشہور بھی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب فعسا، معصیہ کا جو لفظ ہے، معصیت کا جو لفظ ہے وہ ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا گناہ انسان کرے اس پر بولا جاتا ہے بھی اس نے معصیت کی، اور ایک انسان نیکی کرے اس کے اوپر جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا۔ لیکن معصیت جو ہے یعنی گناہ کرے تو اس پر معصیت، اور فرض ادا نہ کرے وہ بھی معصیت ہے، وہ بھی تو گناہ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جب مطلق طور پر، عام طور پر جو بولا جائے معصیہ، تو وہ دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی گناہ چوری کرنے پہ بھی معصیت بولا جائے گا، اور نماز نہ پڑھنے پر بھی معصیت بولا جائے گا۔
دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ عام ہے۔ اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے، یہ شیخ عثیمین کی جو شرح ہے وہ فرماتے ہیں کہ معصیت کا جو لفظ ہے وہ دونوں پر جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اگر مطلق اور عام بولا جائے تو جو امر کی مخالفت کرے گا، حکم کی مخالفت کرے گا، وہ بھی معصیت کرتا ہے، جو نہی کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی معصیت کرتا ہے۔ اور پھر اس میں پھر مسلمان کو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں چیزوں کے اندر سخت کون سی چیز ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہے امر حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے نہی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی ایک کام ہے اللہ اور اس کے رسول نے روکا وہ کر رہا ہے، اور ایک کام ہے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ کرتا نہیں۔ دونوں جو ہے دونوں گناہ ہیں۔ یعنی جس کام سے روکا گیا وہ کر رہا ہے، جس کام کا حکم دیا گیا وہ نہیں کرتا۔ دونوں جو ہیں اپنی سنگینی کے لحاظ سے کون سا جرم سب سے بڑا جرم ہے؟ آپ حیران ہوں گے، سب سے سنگین ترین جرم جو ہے وہ حکم عدولی کرنا ہے، حکم کی نافرمانی کرنا ہے، وہ نہی کا ارتکاب کرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں مثال دوں گا یہاں۔ مثلا ایک بندہ جو ہے چوری کرتا ہے، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، وہ بڑا مجرم ہے جس کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو، وہ سربہ سجود نہیں ہوتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ بڑا مجرم ہے۔ جو مسلمان کی ذمہ داریاں ہیں، انفرادی، اجتماعی، معاشی، سیاسی، ساری ذمہ داریاں، فرائض اللہ کے حکم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے، احکام دیے اور حکم دیا یہ کرو، مسلمانوں تمہیں کرنا پڑے گا، تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سارا کچھ ہے۔ اگر وہ نہیں کرنا تو وہ سنگین ترین جرم ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، میں جی اچھا نہیں ہوں تو برا بھی نہیں ہوں۔ یہ عام جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں اچھا نہیں ہوں تو برا بھی نہیں، سب سے بڑی برائی ہی یہ ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، کیونکہ حکم کی نافرمانی کرنا، حکم عدولی کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ دوسرے راستے پہ تو جانا ہی نہیں تھا، غلط جو کام تھا، چوری، زنا، دھوکہ، فراڈ، وہ تو اس راستے پہ تو جانا ہی نہیں تھا۔ تو حکم عدولی کرنا، نافرمانی، حکم کی نافرمانی کرنا، یہی تو بڑا جرم تھا۔ میں اچھا نہیں تو برا بھی نہیں، یہی سب سے بڑا جرم ہے کہ تم اچھے نہیں ہیں، یہ بڑا جرم ہے تیرا۔ ہم مسلمان جو ہے وہ غلط مفہوم لیتے ہیں چیزوں سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دونوں چیزوں پر یہ معصیت جو ہے، جو نہی کا ارتکاب کرے اور جو احکام نہ مانے، نماز نہ پڑھے، وہ بھی معصیت کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چوتھی چیز، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین، اور جن کے بغیر پورے عالم اسلام کی، جن کے حوالے کے بغیر عالم اسلام کی کتابیں اور لیکچر اور تقریریں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، وہ فرماتے ہیں شک والے دن کا روزہ جو ہے وہ حرام ہے، شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آخری بات، اس حدیث سے ایک ہمیں اصول ملتا ہے، اور وہ اصول بڑا زبردست ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ الیقین لا یزول بشک، شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کر سکتا ہے۔ الیقین لا یزول بشک، جو شک ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا۔ بہت بڑا قاعدہ ہے، بڑا زبردست قاعدہ، بڑا زبردست اصول ہے۔ مثلا یقین کیا ہے؟ یعنی کنفرم ہو جائے بندے کو 100% کہ یہ حقیقت، یہ جو کوئی سٹیٹمنٹ ہے، کوئی فکرہ ہے، کوئی جملہ ہے، کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی مطلب زندگی کا قانون ہے، یعنی میں اس بات کو پھیلاؤں اگر، تو وہ یہ ہے کہ زندگی کے سیاسی مسائل، قوانین، اصول، ضوابط، معاشی، سماجی اور انفرادی، اجتماعی، خوشی کے، غمی کے، انسانی زندگی اور انسانوں کے جینے اور مرنے کے تمام اصول اور ضوابط
اگر ہیں یقین پر مبنی تو وہ زندگی ہے، اور وہ زندگی اسلام اور دین کی زندگی ہے، اور وہ یقین پر جب مبنی ہے تو الیقین لا یزول بشک، تو وہ زندگی بڑی خوبصورت، دنیا کی بھی خوبصورت زندگی، آخرت کی بڑی خوبصورت زندگی۔ تو اگر میں جب اس یقین والی زندگی پر عمل کر کے نماز پڑھتا ہوں، دوسرا آدمی مجھے کہتا ہے کہ تو مولوی صاحب ہے، میں اس کو کہوں گا الیقین لا یزول بشک، تو شکوک اور شبہات والی زندگی کے اندر دھکے کھا رہا ہے، میرے پاس الحمدللہ جو زندگی ہے وہ یقین کی زندگی ہے۔ میرا جینا بھی دلیل کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی دلیل کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بھی دلیل کے ساتھ ہے، میرا سونا بھی دلیل کے ساتھ ہے، میرا کمانا اور خرچ کرنا دونوں دلیل کے ساتھ ہیں، میرا شادی کرنا اور میرا جو ہے وہ بچے، اولاد اور خاندان اور کنبہ اور قبیلہ اور سارے مسائل اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط، قانون، سارے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھوں کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب میں ایسا کرتا ہوں تو میری زندگی یقین پر مبنی ہے، میں شک والی زندگی کے راستے پہ جاؤں گا نہیں۔ تو دنیا اگر مجھے جب کہے کہ فلاں مسئلہ تیرا صحیح نہیں، میں کہوں گا کہ اسلام نے کہا تب ٹھیک، الیقین لا یزول بشک، دنیا کچھ کہتی رہے، یہ یقین ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اس سے بڑا یقین دنیا پر نہیں ہے۔ انسانوں کے قوانین اور ضوابط جو ہیں، جو انسانوں نے آج بنائے انسانوں کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے، انسانوں کی معیشت، سیاست، معیشت اور ان کی انفرادی اجتماعی تمام مسائل، ان کے سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ان کے یعنی ججز، وکلاء، ان کے پولیس، ان کی فوج، ان کے جو ہیں آپ ججز، ان کے آپ یعنی اسمبلیاں، کچھ بھی کہہ لیں، سب کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں، قوانین ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین نہیں ہیں تو وہ شکوک اور شبہات والی زندگی، اور انہوں نے خرابی کرنی ہے زندگی میں، انہوں نے خرابی کرنی ہے ساری دنیا کے اندر۔ الیقین لا یزول بشک، اللہ کا قانون اور اس کے پیغمبر اور رسول کا قانون کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اور شکوک اور شبہات والی زندگی کبھی بھی اس یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں مختصر اس کو یوں کہوں کہ انسان کبھی بھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک زندگی کا اصول اور ضابطہ اور قانون خالق نے بھیجا ہے، ایک مخلوق بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور زندگی گزار رہی ہے، تو کبھی بھی مخلوق خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ طاقتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرونا وائرس سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے، کن فیکون سے دنیا ساری کی ساری نیست و نابود ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔